الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں دوستوں، کریم علیہ السلام کے معراج شریف کے حوالہ سے پاک کلام قبول فرمائے، اللہ پاک تمام احباب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی۔ اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چونکہ اصل کائنات ہیں، اور اس حوالہ سے میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ کریم علیہ السلام روح کائنات بھی ہیں، جان کائنات بھی ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اصل کائنات ہیں، اور جو چیز حقیقتاً پہلے ہو آخر میں بھی وہی ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ
ایک گٹھلی زمین میں دبا دی گئی، پھر اس گٹھلی کے دبانے کے نتیجے میں ایک پودا اگتا ہے، پھر وہ درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس کی اصل گٹھلی ہے، پھر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں، پھر اس پہ پھل لگتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ وہ جو پھل لگتا ہے نا، اس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوتا ہے، وہ پوری شاخ کو اس کا وزن جھکا دیتا ہے۔ اگر وہ خود بے وزن بھی ہونا، پھر بھی اس کا جھکاؤ زمین کی طرف یہ بتا رہا ہے کہ میری اصل زمین میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری اصل زمین میں ہے۔ اور پھر جب اس پھل کو توڑ کے انسان کھاتا ہے تو پھر اندر سے کیا نکلتا ہے؟ گٹھلی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو اول ہو آخر بھی وہی ہوتی۔ زمین میں دبائی گئی، درخت پہ شاخیں، شاخوں پہ پھل، پھل کھایا گیا، پھر گٹھلی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ مثال بھی میں نے صرف سمجھانے کے لیے، میرے آقا کریم علیہ السلام اصل کائنات ہے، اول بھی حضور، آخر بھی حضور، اول بھی حضور، آخر بھی حضور۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں نبی تھا۔ سب سے پہلے حضور، اول بھی حضور، آخر بھی حضور، کیونکہ یہ کائنات بنائی ہی حضور علیہ السلام کے صدقے گئی۔ اور پھر جب مجازی حاکم یا بادشاہ، مجازی مثلا ہمارے ملک کا بادشاہ یا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، جب یہ کسی کو اپنا پیارا بنا لے نا، اپنا محبوب، کسی سے یہ محبت کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ قومی خزانے کا خرچ کتنا ہو رہا ہے، وہ کابینہ کو 87 کی تعداد پہ لے جاتا ہے، بے شک ملک ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہی کیوں نہ چلا جائے۔ یعنی اگر کوئی مجازی بادشاہ کسی سے محبت کرے تو پھر اس کو قرب عطا کر کے اس کو اختیار دیتا ہے، اس کو کسی شعبے میں بھی اختیار دے سکتا ہے، محدود شعبے میں بھی دے سکتا ہے۔ اب اللہ تعالی حاکم مطلق ہے، حقیقی حاکم اللہ کی ذات، ملکوں کا مالک، قل اللہم مالک الملک، ملکوں کا مالک وہ ہے، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس سے چاہے لے لے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا۔ اب وہ حاکم مطلق ہے، اس نے اپنے پیاروں کو اپنی کائنات میں تصرف عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہاں مومن کی بات ہو رہی ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ مومن کی فراست ہے کہ مومن جہاں بھی ہو، اللہ کے عطا کردہ نور سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے، اللہ کے عطا کردہ تصرف سے، وہ مومن اپنے مقام پہ بیٹھ کے اللہ کی کائنات کا کوئی حصہ بھی دے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ ایک مثال عرض کی تھی آصف بن برخیہ کی، اور مثال بھی میں نے قرآن کریم سے دی تھی کہ وہ بیٹھا شام میں تھا، تصرف اس نے یمن میں کیا، اور بھاری تخت ایک پل میں پلک جھپکنے سے پہلے اس نے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ یہ اس کا تصرف تھا، اللہ نے اس کو تصرف سلیمان علیہ السلام کے صدقے دی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے صدقے جس کو تصرف عطا ہو، جس کو طاقت عطا ہو، جس کو علم عطا ہو،
وہ بیٹھا شام میں ہو ہاتھ یمن میں ڈال لے، اس قدر اس کا تصرف طاقتور ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ شام میں بیٹھ کر یمن میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، اٹھتا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہوتا۔ اگر سلیمان کے صدقے ان کے امتی کو یہ تصرف ملا تو حضور کے صدقے جو امت مصطفیٰ کے ولیوں کو تصرف ملا، اس کی شان و عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ سمجھ آگئی؟ اب میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا قرب حاصل کر لے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرزا جیلمی ہے نا، وہ اکثر ولیوں کے خلاف بکتا ہے، وہ آیا ہی اس لیے ہے، اور حدیث پاک یہی بخاری کے اندر من عاد علی ولی فقط آذنت بالحرب۔ پتہ نہیں اس کو یہ نظر کیوں نہیں آتی، ویسے بخاری بڑی کرتا ہے، کہتا ہم حدیث سے باہر نہیں جاتے، ہمارا علم کتابی ہے، پتہ نہیں کتاب میں یہ حدیث نظر اس کمینے کو کیوں نہیں آتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ من عاد علی ولی فقط آذنت بالحرب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے اعلان جنگ کر۔ اب وہ تو روزانہ جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ سے، پھر آخرت میں چھتر ہی پڑیں گے۔ جو اس کے فالورز ہیں وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں کہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، ہم سے بھی پوچھنا کہ وہ کیا بک رہا ہے، یا جس حدیث پہ وہ گفتگو کرتا اس کی فنی حیثیت کیا ہے، سند کے اعتبار سے وہ کتنی معتبر ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب حدیث پاک بخاری کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرا قرب حاصل کرے سجدوں کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، رب فرماتا ہے جو میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں اس کو ایسی آنکھ عطا کر دیتا ہوں، خاص بصارت عطا کر دیتا ہوں جو عام انسان کو نہیں ملتی۔ اب دیکھیں نا، زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پر، 500 سال کی مسافت۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مینار پہ چڑھ جائے، اس مینار پہ، تو لاہور کا مینار پاکستان اس کو نظر آ جائے گا؟ کیوں؟ تقریباً کتنا لاہور سرگودا سے؟ 250 کلومیٹر۔ اب چلو مار صاحب آدھے نے 200 مان لو، 250 مان لو، بہرحال تقریباً 165 اور 175 کے درمیان تقریباً۔ بہرحال جی اس مینار پہ چڑھ کے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمیں مینار پاکستان نظر نہیں آتا، تو اس طرح دیکھیں تو 500 سال دوری پر یہ آسمان نظر کیسے آ جاتا ہے؟ سمجھ آگئی ہے بات؟ اب یہ شاید اس لیے اس نے قوت بصارت دے دی کہ کوئی ولیوں کے تصرف پہ اگر اعتراض کرے تو اپنی اوقات دیکھ کر یہ ذہن میں رکھے کہ اگر تو فرش پہ کھڑا ہو کے 500 سال دور آسمان کو دیکھ سکتا ہے تو تجھے تو اللہ نے عام نور عطا کیا، اور جس ولی کو خاص نور عطا کیا اس ولی کی بصارت کہاں؟ اللہ آج توڑی سبحان اللہ ڈیلیٹ، پتہ نہیں یہ ٹینٹ پیچھے ہے، دھوپ لگ رہی ہے، سبحان اللہ آپ کہو گے تو ختم ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، بلکہ چلے میں ایک بات عرض کر دوں درمیان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی جب ملاقات ہوئی نا 7ویں آسمان پہ، آگے چل کے یہ بات پھر آ جائے گی، صرف میں آپ کے ذوق کے لیے پہلے عرض کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں سے فرمانا کہ جنت بڑی وسیع ہے، اس میں درخت لگاؤ،
اور پھر جو درخت لگائے گا اس کا پھل وہ کھائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرے جد امجد وہ درخت کیسے لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہنا سبحان اللہ کہا، والحمدللہ کہا کرے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرے۔ سمجھ آگئی ہے؟ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا، تو اس لیے آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، درخت لگتے رہیں گے جنت میں۔ بات بھی معراج کی چل رہی ہے۔ تو اللہ نے ولی کو جو تصرف عطا فرمایا، یہ عام ولی کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی نبی کی بات نہیں کر رہا۔ نبوت کا درجہ ولی سے اوپر، ایک تو ولی ہوتا ہے نا، پھر ولیوں کا بھی جو اقام ہوتا ہے وہ کتب ہوتا ہے۔ میں کتب کا آپ کو تصرف بتا دوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آ کے پوچھتا ہے حضرت آج کل دہلی کا جو نظام ہے نا وہ بڑا سست ہے، روحانی طور پر جو معاملات ہیں وہ میں اس میں سست روی دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ آج کل جو دہلی کا کتب ہے نا وہ ذرا صوفی ٹائپ ہے، بڑا سادہ سا بندہ، نرم مزاج ہے۔ اس بندے نے کہا حضرت شاہ جی اگر میں نے اس کو ملنا ہو تو کہاں ملوں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، میں نے اس کا بتانا نہیں ہے۔ پوچھا کیوں نہیں بتانا؟ فرمایا تو جا کے ان کو بتائے گا کہ شاہ صاحب نے بھیجا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ کیسا بندہ میرے پاس بھیج دیا جو بات بات پہ سوال کر رہا ہے، کیونکہ تو نے اس کے پاس جا کے سوال کرنے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں، میں نہ آپ کا ذکر کروں گا نہ یہ بتاؤں گا کہ میں کیسے آیا ہوں، مجھے آپ کا کیسے علم ہوا، میں بس ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جا مرکزی جو مسجد ہے نا اس مسجد کے باہر وہ خربوزے بیچ رہے ہیں، کتب ہے وقت کا کتب، وہ خربوزے بیچ رہا ہے۔ وہ بندہ جناب تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تو ایک بزرگ خوبصورت چہرہ تھا، پہچان گئے وہ خربوزے بیچ رہے ہیں۔ تو جا کے پوچھا بابا جی خربوزے خریدنے تو آپ بیچ رہے ہیں تو لیکن میں میٹھا اگر ہوا تو پیسے تب دوں گا۔ بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی مجھے چیک کروائیں۔ خربوزہ کاٹ کے دیا گیا تو خربوزہ شاید میٹھا ہی ہو، صرف اس نے چیک کرنے کے لیے کہ کتنا نرم دل ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے بڑا ہی نرم ہے، تو اس نے شاید چیک کرنے کے لیے کہا حضرت یہ تو پھیکا ہے۔ انہوں نے کہا تو آپ دوسرا لے لیں۔ دوسرا کاٹ کے دیا، چکھا، شاید وہ بھی میٹھا ہوگا۔ پھر چیک کرنے کے لیے کہا حضرت یہ تو پھیکا ہے، یہ بھی پھیکا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پورا ٹوکرا چکھ گیا، میٹھے آئے ہوں گے لیکن اس نے کہا نہیں جی یہ سارے کے سارے پھیکا۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے بھائی میرے پاس تو یہی تھا، چلو ختم ہو گیا، پھر میں کیسے کسی کو کیوں بیچوں جب آپ نے اس کی تصدیق کر دی یہ پھیکے، یہ میاں اپنے پیسے واپس لے۔ اب اس نے چیک کر لیا واقعی بندہ تو بڑا نرم تھا۔ کچھ دن گزرے تو نظام بڑا ٹائٹ ہو گیا، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی۔ اب وہی بندہ حضرت شاہ صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت آج کل نظام بہت اعلیٰ چل رہا ہے، فرمایا اب جو کتب ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ اس نے کہا جی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب شاہ صاحب نے فوراً بتا دیا ایک باری اتھے جا تینوں بھی پتہ لگیا کہ نیک سخت۔ اب شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، اسی جگہ پہ وہ کتب صاحب پانی پلا رہے ہوں گے لوگوں مسافروں۔ اب وہی بندہ وہاں پہنچا، جب اس کتب کے پاس آیا تو آ کے سلام کیا، سلام کا جواب ملا تو کہا حضرت پانی پلائیے۔ انہوں نے بڑا صاف ستھرا پیالہ صاف شفاف پانی ڈال کے کہا لیجئے۔ اب جب اس بندے نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا نا تو چیک کرنے کے لیے بابا کتنا سخت ہے، کہا اس پانی میں تو تنکا ہے۔ بابا جی نے دیکھا تنکا تو نہیں تھا، صرف یہ چیک کر رہا ہے۔ بابا جی نے فرمایا اورے پھڑا، پیالہ پکڑ کے نہ کان کے نیچے تکا کے رکھ کے فرمایا تو سارے نو خربوزے آلا سمجھیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا۔ تو یہ ولی کا تصرف ہے جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمایا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا۔
مومن کی فراست کا یہ معاملہ ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ولی کے اوپر جو ولیوں کا امام ہے یا اعلیٰ درجہ رکھنے والا وہ قطب ہے. پھر تمام کتب جو ہیں ان کے اوپر قطب الاقطاب ہے. میری طرف قطب الاقطاب کے اوپر پھر جناب حضرت غوث اعظم ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو نسل رسول ہے. بات سنیے نا, حسنی حسینی سید حضور غوث اعظم یہ تو نسل رسول ہے. وہ فرماتے ہیں میں کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ سے رکھ کے رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. اگر نسل رسول کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو اصل رسول کی نگاہ کا کیا عالم ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں, پھر غوث اعظم سے اوپر تابعی, پھر تابعی سے اوپر صحابی, پھر صحابی سے اوپر نبی, پھر نبی سے اوپر رسول, پھر رسول سے اوپر اولو العزم رسول, پھر تمام رسولوں کے اوپر ورفع بعضهم درجات. جہاں نبیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. بات سمجھ آگئی آپ؟ اب حضور علیہ السلام آپ کی سیر کا ذکر ہم کر رہے ہیں. یہاں نکتہ چینیاں کرنے والے بھی ظاہر ہے بہت ہیں. کسی نے بحث چھیڑ دیجیے ساری جو سیر تھی وہ خواب میں ہوئی. کسی نے کہا جی مسجد اقصی تک جو ہے وہ جسمانی ہوئی باقی خواب والی ہے. کسی نے کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ ذات باری کا دیدار نہیں تھا, جبریل کو دیکھنے گئے. وہ ایک چول دا پتر پہ آ کے حضور علیہ السلام علی نو ملن گئے. حضرت مولا علی, حضرت علی کی عظمت, شان و عظمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہم ان کی عظمت کا اقرار کرنے والے اور مولا علی کے نعرے لگانے والے ہیں. وہ بندہ اس کمینے نو پوچھے مولا علی تے حضور دے کول ہر ویلے ہوندے سن. معراج تو عروج کے لیے تھی. مقام مولا علی کا بلندہ یا میرے مصطفیٰ کا بلندہ؟ اور پھر جبریل کو ہی اگر دیکھنے گئے تھے تو وہ 24,000 خطبت حضور کے پاس خود آیا. میں نے یہ دسو بھئی اگر وڈی ہستی کول آئے تے کی دی وجہ تو عزت ہے, ہستی دی وجہ تو ہے. تے پھر جدے قدمہ چ روزانہ جبریل آ کے حاضری میں جے گولڈن شریف جاواں میرے واسطے اعزاز ہے نا, پیر میرے علی شاہ واسطے تے اعزاز نہیں. تسی سیال شریف جاؤ تواڈے واسطے اعزاز ہے نا, پیر سیال واسطے تے اعزاز نہیں کہ گناہگار بندہ آ گیا. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے نا, کیونکہ جہاں اللہ کے پیاروں کے مزارات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے. تو وہ جو خیر و برکات نازل ہوتی ہیں ہم اس کا حصہ لینے کے لیے اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں. اور مزارات کے بارے میں رب فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, مجھے اس مقام کی قسم جہاں تارا غروب ہوتا ہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں تارا غروب ہونے کی جگہ سے مراد اللہ کے ولیوں اور اللہ کے پیاروں کے مزارات ہیں. تو رب اس مقام کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. تو اس لیے پھر یہ کیا اعزاز ہوا کہ حضور جبریل کو ملنے گئے تھے؟ سرکار جائیں یا جبریل آئے, یہ جبریل کے لیے اعزاز کی بات ہے. پیر سیال ہمارے پاس آئیں یا ہم پیر سیال کی بارگاہ میں جائیں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو جبریل تو وہ ہے جو قدم چوم کے جگہ رہا ہے. تو حاضرین کرام, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت عقل کے گھٹیا ترازو پہ نہیں تولی جا سکتی. جو مقام اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا کسی اور نبی اور رسول کو بھی وہ شان عطا نہیں فرمائی. جو مقام و مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ, جتنے انبیاء اور رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے مطابق معراج کروائی,
ان کو صرف صفات تک رکھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صفات تک نہیں، ذات کا جلوہ دکھایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولیے ذات کا جلوہ دکھایا. اب وہ قادر مطلق ہے. تمام کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک جگہ پہ بٹھا کے پوری کائنات حضور کے سامنے وہ رکھ سکتے. اگر غوث اعظم دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر ہوتا ہے تو موسیٰ کو قبر کے اندر نہیں دیکھ لیا، پہچان بھی لیا کر کیا رہے ہیں، حالات سے بھی واقف ہو گئے. اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کے جو خطبات تھے، آخر میں حضور علیہ السلام کا خطبہ تھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، بتایا کہ اللہ نے مجھے جو شان عطا فرمائی، مجھے کل کائنات کے لیے رحمت بنایا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں. میری امت کو امت وسط بنایا گیا اور مجھ پہ باب نبوت بند کر دیا گیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی تعریف فرمائی تو حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو. آپ نے فرمایا اے فرزند صالح، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ کو ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی. آپ کا مقام تمام نبیوں سے بلند، آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند، آپ کا شان و مرتبہ تمام اولو العزم رسولوں سے بلند. یعنی خلیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے نبی علیہ السلام جیسا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں، کیونکہ کائنات ہی انہی کے صدقے میں بنی. میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ تمام رونقیں، یہ روشنیاں، یہ رانائیاں، یہ چمک، یہ دمک، یہ سب کچھ حضور کے صدقے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. یہ کل کائنات حضور علیہ السلام کے صدقے. اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے تمام نبیوں کے امام بننے کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب اگلا سفر شروع کرتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میرے ساتھ تھا، میں آسمان دنیا پر پہنچا. پہلا آسمان آیا، میں پہلے آسمان پہ پہنچا، میری ملاقات جناب حضرت آدم سے ہوئی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کی سیر کی. جیسے کوئی مہمان آئے نا تو بینرز لگتے ہیں، جیسے آج کل مسلم لیگ نون والوں کی وہ لیڈر آئی ہے مریم نواز، تو بینر لگے ہیں، ہر ایک نے اپنی حاضری لگوانے کے لیے تصویریں لگائی ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، عمران خان آئے تو اس کے ماننے والے لگاتے ہیں، زرداری آئے تو اس کے ماننے والے. تو میرا نبی تو کل کائنات کا محبوب ہے.
میرے آقا کریم جب سفر معراج پر آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، علماء فرماتے ہیں پہلا آسمان آیا، وہاں لکھا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی نور کے بینر لگے ہیں۔ پھر اگلا آسمان آیا، وہاں بینر لگا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تیسرا آسمان آیا، وہاں لکھا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ چوتھا آسمان آیا، وہاں لکھا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پھر پانچواں آسمان یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پھر چھٹا آسمان آیا، وہاں لکھا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر ساتواں آسمان آیا، آخری آسمان، وہاں لکھا تھا میرے نبی کے استقبال کے لیے وہ نورانی بینر لگا ہے، وہاں لکھا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا، آسمانوں کے راستے سجائے گئے۔ اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا، آسمانوں کے راستے اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا، آسمانوں کے راستے سجائے گئے۔ نور سے تھی، نور سے تھی سجی راہ، گزر نور کی ہر قدم پر ستارے بچھائے گئے، ہر قدم پر ستارے، ہر قدم پر ستارے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرے آقا کے غلاموں، آقا کریم نے فرمایا میں جس آسمان پہ پہنچتا جبریل میرے ساتھ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب ملتا ہے جبریل، آگے سے جواب آتا ہے وہ ساتھ ہے جس کو لانے گیا تھا، کیا محمد تیرے ساتھ ہے؟ جواب دیا جاتا ہاں میرے ساتھ ہیں۔ دروازہ کھلتا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آسمان پہ یہی معاملہ، ہر آسمان کا دروازہ میرا پوچھ کے کھولا گیا۔ حالانکہ جبریل پہلے بھی آتا جاتا تھا، فرشتے بھی آتے جاتے ہیں،
کبھی دروازہ بند نہ ہوا. شاید آج اللہ نے جبریل کو بھیج کے فرمایا ہوگا دروازے بند کر دو. اگر جبریل واپس آئے پہلے پوچھنا جس کو لینے گیا تھا اگر وہ ساتھ ہے پھر جبریل کو آنے دینا ہے. اگر یار نہ آئے پھر جبریل بھی اوپر نہ آئے. یہ سارا اہتمام کس لیے اہتمام اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے راستے. آسمانوں کے راستے سجائے گئے. اب میرے آقا کریم فرماتے ہیں تیسرا آسمان, میں شارٹ کر رہا ہوں, تیسرا آسمان میری ملاقات جناب یوسف سے ہوئی یا چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں میں نے ایک چہرہ دیکھا اتنا خوبصورت اتنا حسین, کائنات کا آدھا حسن اللہ نے اس کو عطا کیا. سونا نبی جس کا اپنا مخ والضحا ہے, جس کی زلفیں واللیل, جس کا تبسم یاسین, جس کا سینہ علم نشرہ, وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں بڑی سونی صورت دیکھی. وہ میرے قریب آئے کہنے لگے میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, یعنی میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, میں 4 نسلوں سے نبی ہوں. میں وہ ہوں جس کو دیکھ کے بیبیوں نے انگلیاں کاٹ لی. توجہ رکھ کے ذرا, انگلیاں کاٹ لی. لطیف صاحب بیٹھے ہیں نا, انہوں نے پچھلے جمعہ مجھے میسج کیا کہ یہ بات آپ نے چھوڑ کیوں دی. میں کہا چاچا جی نہیں رہن دیندہ. چلو کو سبحان اللہ. وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال کیونکہ موضوع بیان ہوتا ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں, یعنی یہ مطلب نہیں کہ واقعی کوئی میں چینج کر دوں, کچھ چیزیں نئی ایڈ کر لوں کیونکہ ہر جمعے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یوٹیوب چینل ہے پی ایس سیالوی والوں کا, دنیا میں دیکھا جاتا ہے کوئی یہ نہ آکے کہ رٹیاں رٹائیاں گلاں کر. سبحان اللہ کیا اونج ویسے تو انہوں ایک گل دس دیں ہر شے پرانی ہو سکتی ہے, حضور دا ذکر پرانا نہیں ہو سکتا. اے جنی باری بھی سنو نا قرآن پڑھو تے میرے نبی دا فرمان پڑھو, سرکار دے اوصاف آل بیت دے اوصاف حضور دے صحابہ دا ذکر, ہر چیز پرانی ہو سکتی ہے. انہاں دے ذکر دی ہر واری 84 تسی سبحان اللہ کو دیکھنا منفرد انداز نال. اب جناب یوسف سرکار کی بارگاہ میں جس کو دیکھ کر بیبیاں انگلیاں کاٹ لیں, قطعنا ایدیہن, اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں, وہ میرے نبی کے سامنے کہتا ہے میں یوسف. فرمایا کھل کے بات کر, کہنا کیا چاہ رہا ہے. عرض کی سونیاں مجھے جو دیکھ لیتا اس کو 3 مہینے بھوک ہی نہ لگتی, 3 مہینے بھوک نہ لگتی. مجھے دیکھ کے بیویوں نے انگلیاں کاٹی, مجھے دیکھ کے ملکہ مصر فدا ہو گئی. آقا نے فرمایا اب بتا میرے بارے میں. کہنے لگا بڑے بڑے سونے ویکھے کملی والے آ, بڑے بڑے حسین ویکھے, میں اپنے آپ نو ہی جان گیا. بے شک حسن زیادہ میرا, بے شک حسن زیادہ میرا, کل جہان نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو. میرا سارا حسن ایک طرف, آپ کی زلف کا اقبال ایک طرف. مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو کلام میرا بڑا مشہور, میرے پڑھنے کی وجہ سے مشہور ہوا کہ یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکدے نے, یوسف تے حسین سارے تیری دید نو
سکتے نے تیری دید نو سکتے نے حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی حسرت اے حسینہ دی تیری چال دن یار چڑھونا یا رات دی سیاہی نو یا رات دی سیاہی نو گل ویو دی زلف دے ایک وال تے مکنی اے گل ویو دی زلف دے اگر کوئی پریشان بیٹھا میرے نال پڑے پریشانی دور اے گل ویو دی زلف دے ایک وال یہ چہرہ ہی ایسا ہے ایک وقت آیا یہودیوں نے کہا اپنے ایک بہت بڑے عالم سے کہ ہم تو بڑے بڑے سوال کر چکے لیکن لاجواب ہو گئے اب مہربانی کرو تیرا علم کب کام آئے گا بتاؤ کیا کرنا ہے کہا چل جا کے محمد سے سوالات کر تو پہلی کتابوں کا عالم ہے کب نکلے گا ہمیں تیرے علم پہ ناز اور مان ہے اب وہ عالم کون نام کیا ہے عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام اس کو یہودیوں نے تیار کیا اب وہ بڑا بن ٹھن کے زلفوں کو تیل لگا کے کہتا ہے چلو محمد کی طرف اب جہاں جہاں سے گزرتا راستے میں یہودی اگر دیکھ لیتے پوچھتے کہاں جا رہے ہو بتایا جاتا نبی کے دربار میں آج سوالات ڈائریکٹ سوالات ہوں گے آج مناظرہ ہوگا آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہودیوں کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہمارا سب سے بڑا عالم جا رہا ہے سارا جلوس اس کے ساتھ چل پڑا جب دربار مصطفیٰ آیا آستانہ علیہ مدینہ شریف پہ پہنچے سامنے دیکھا صحابہ کا مجمع ہے میرے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ جلوہ گھر ہے جب عبداللہ سامنے آیا دیکھ کے میرے نبی کا چہرہ خاموش ہو گیا آقا نے پوچھا کیسے آئے ہو کہنے لگا کلمہ پڑھنے آیا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں آقا کریم نے فرمایا پڑھ کلمہ اس نے سوالات بھی کیے لیکن جب کلمہ پڑھ لیا یہودیوں نے کہا ہم نے تو سوچا تھا آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس نے کہا میں نے بھی یہی سوچا تھا میں بھی یہی سوچیا سی پر گلاں سنیاں سن ویکھیا نہیں سی ویکھن تو بعد جدوں میں اے چہرہ ویکھیا پہلی نظرے لٹ لیا سانو تیریا ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن سے پہرے دارا ایک اللہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ شکریہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ہے اب یوسف جس کو نصف حسن کائنات کے مقابلہ میں عطا کیا گیا وہ بھی میرے نبی پہ فدا کوئی سوچ سکتا ہے میں ایک جمعہ پہ میں نے عرض کیا تھا نا جب بطحائے مکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری آئی تو وہاں فرشتوں کے جتنے فرشتے تھے میکائیل اسرافیل ان کے زیر کنٹرول 70,000 کی روایت بھی ہے 80,000 کی روایت بھی ہے
ان کے ساتھ فرشتے تھے حضور کے پروٹوکول کے لیے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں نورانی شمع تھی۔ اگر 80 ہزاروں تو 1,60,000 شمع، اگر جبریل کے زیر کنٹرول بھی 80,000 تھے تو 2,40,000 قندیلیں روشن تھی، مشعلیں تھیں۔ اب تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ شمعیں ہوں تو پھر ان کی لائٹ کا کوئی اندازہ، اور وہ بھی نورانی شمع۔ جب حضور تشریف لائے نا، ان کی روشنی ماند پڑ گئی۔ سرکار کے چہرے سے جب نور کی لاٹ نکلی نا، اس نے تمام نورانیت پہ غلبہ پا لیا۔ فرشتوں نے سب نے یکدم اپنی شمع بھول گئے، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جبریل بھی میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، جبریل ویکھے ہی سونے دا نور، تمام فرشتوں کو بتا دے یہ مصطفیٰ کریم کا جو نور تمام روشنیوں پہ غالب آیا ہے۔ 70,000 پردے ہیں جو حالہ سا ایک جھکے ہی، 70,000 میں سے ابھی ایک اٹھایا ہے۔ علامہ سائم چشتی نے کہا نا کہ جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا نقاب دے، ایک بھی اٹھتا نقاب دے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا نقاب دے۔ تو ہی ہے اول، تو ہی ہے آخر۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ لوگ پریشان ہیں، سفر حضور کیتا تے کرایا خدا تے تیجا ٹبر انجے سڑدا۔ بس تسی اپنی اوقات دیکھو، تواڈی اوقات کی، اپنی اوقات دیکھو کس قطرے نال تسی بنے ہو۔ اپنا سٹیٹس چیک کرو، میرے مصطفیٰ دی شان دیکھو۔ اے تے جدو حضور قبر ہی چانا ہے نا، ایتھے آکھ دو میرے بھی 2 ہاتھ تے نبی تے بھی 2 ہاتھ، میریاں بھی 2 اکھاں تے نبی دیاں بھی 2 اکھاں۔ وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، وہ بھی پیتے ہم بھی پیتے، وہ بھی سوتے ہم بھی سوتے۔ جدو قبر ہی حضور آنا ہے نا تے فرشتے تینوں آکھنا اٹھ ہن ویکھ کے دس اپنا بوتھا ویکھ تے بددعا دا مکھ ویکھ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا، جو خدا کی خدائی کا بادشاہ۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا، میرا نبی سفر کے لیے کسی براق کا محتاج نہیں تھا۔ اگر کوئی مولوی یہ کہے نہیں جی براق نہ ہوتی تو پھر جاتے کیسے، تو پھر اس سے فوراً پوچھنا کہ واپسی پہ براق نہیں تھی، آئے کیسے؟ براق نہیں تھی واپسی پہ، اور پھر اس سے پوچھنا کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ براق کی طاقت سے گئے تو پھر میرے نبی کا گزر موسیٰ کی قبر سے ہو رہا ہے۔ تو جب قبر موسیٰ سے گزر کر حضور علیہ السلام اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو موسیٰ وہاں پہلے کھڑے۔ تو جب میرے نبی چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں موسیٰ وہاں میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور براق پر تھے، براق کی طاقت سے تشریف لے جا رہے تھے، موسیٰ نبوت کی طاقت سے تشریف لے کر گئے، اور سواری ہوتی ہے اعزاز کے لیے، عزت کے لیے، اس لیے میرے نبی کی سواری جنت سے آئی، وگرنہ میرے نبی کو کسی سواری کی ضرورت نہ تھی۔ جو رب جبریل کو دن میں کئی مرتبہ زمین پہ اتار بھی سکتا ہے بغیر سواری کے، اوپر بلا بھی سکتا ہے بغیر سواری کے، جس کے صدقے اس نے کل کائنات بنائی، وہ اپنے محبوب کو بھی بغیر سواری کے بلا بھی سکتا ہے، بغیر سواری کے غلاموں میں واپس پہنچا بھی سکتا ہے۔
حاضرین کرام، نبوت کی طاقت، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ کی طاقت حضور سے زیادہ ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں حضور براق پر ہے اور یہ کلیم اللہ ہے، یہ صفات کا مظہر ہے. میرا نبی حبیب اللہ ہے، وہ ذات کا مظہر ہے. موسیٰ کو حضور سے پہلے پہنچا کر بغیر سواری کے رب نے بتا دیا اور نکمیوں چولا نہ مارو، کلیم اللہ دی یہ طاقت ہے، حبیب اللہ دی طاقت کا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم اور اس کے اوپر جو بیر تھے وہ مٹکوں کی طرح تھی. میں نے وہاں کہ خوبصورت پوری بچھونا پڑا ہے تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کہ یہ میری قیامگاہ ہے، یہ میری قیامگاہ ہے. آقا 2 رکعت یہاں بھی ادا فرمانا. وہ فرشتہ تو معصوم ہے لیکن کوئی اعلیٰ ہستی کوئی اللہ کا ولی آپ کے گھر آئے یا کہیں آئے تو آپ کہیں ساڑھے گھر پیر پاؤ چلو برکتہ لگ جانا. اسی گناہگار تے برکتہ واسطے تڑپ دے ہیں. جبریل نو کیڑی لوڑ سی، وہ تو مجھے بخشیا بخشایا سی. اس نے کہا کہ میری قیامگاہ پہ بھی قدم رکھے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھ دے. گویا کہ جبریل نے بھی بتا دیا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آقا نے نالین اتارے ہوں. اب آقا کریم فرماتے ہیں سدرہ کا مقام، وہاں میں نے 2 رکعت ادا فرمائی. آقا کریم فرماتے ہیں میں نے بیت المعمور کی سیر کی، وہاں جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ نے فرشتوں کی امامت فرمانی ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کی امامت کی. اب میرا نبی صرف انسانوں کا امام نہیں، صرف نبیوں کا امام نہیں، میرا رسول فرشتوں کا بھی امام ہے. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد فرشتوں کی امامت کرنے کے بعد جب اگلا سفر آیا جبریل میرے ساتھ چلتے چلتے ایک مقام پہ رک گیا. آقا نے فرمایا کیا بنا؟ عرض کی سونیا کتھے میری اخیر، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا آگے چل. کہا اگر ایک بال برابر بھی بڑا میں چل جاؤں گا. آقا میرا مقام تو وہی تھا سدرہ، وما منا الا لہ مقام معلوم. ہر ایک کو پتا ہے میرا مقام کون سا ہے، میرا مقام تو سدرہ تک تھا. آقا نے فرمایا پھر یہاں تک کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا آج ہے جڑی حد ٹوٹی ہے کملی والے تیرے صدقے. رانا منور بوس ایم پی اے آپ آگے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سلطان صاحب سلطان بہو کے مرید ہیں، ایم پی اے ہمارے شہر کے لیے ہیں لیکن ان کی محبتیں جو ہے نا ہمارے عقیدے کے ساتھ ٹھکے ٹھکے سنی ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ مزید عزت عطا فرمائے. حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلنا ہینڈ کر کے کھینچے آئے تو جبریل چڑیا کی طرح، جب چڑیا کی طرح ہوگا تو پسینہ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا کہ سونے مولانا روم فرماتے ہیں کہ جبریل اس شمع کا پروانہ ہی نہیں تھا. پروانہ جانتے ہیں نا کس میں جو شمع کے گرد گرد اڑتا ہے، اس قدر شمع سے محبت کرتا ہے پھر کسی دوسری طرف نہیں جاتا، اسی شمع پہ اپنی جان نہیں جاتا. جبریل اس شمع کا پروانہ ہی نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر جبریل کی جگہ یہاں صدیق ہوگی، جبریل کی جگہ یہاں صدیق ہوتا، جبریل جلنا برداشت کر لیتا، محمد کا دامن چھوڑنا برداشت. وہ تو بات کی بات ہے نا، جس کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہو اس سے بھلا ہاتھ کیسے چھو سکتا ہے؟ ایک باری صدیق وچ خود پہ اگر صدیق ہو
حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے جبریل سے کہا چل پھر ہوں میں اتنے جا رہا جتنے تو نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. تو نے میرے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دعوت کیا تھا جب وہ آگ میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دو شہزادے تھے نا جو نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت جب انی جاعلک للناس اماما اس عظمت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا. قال ومن ذریتی، تو عرض کی مولا یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ دستار میری اولاد کو بھی عطا کیا. آپ کی دعا کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے میرے حضور تک تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. نبوت خلیل کے گھر سے باہر نہیں گئی. دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. جتنے بنی اسرائیل کے نبی اور رسول آئے وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور میرے نبی کے علاوہ اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں. اور دیکھ لو اسحاق علیہ السلام اس سائڈ پہ سارے نبی ادھر کلے، یعنی یہ بھی دسیا کہ وہ سارے ایک پاسے مصطفیٰ ایک پاسے تمام پر بلندی تمام پر چھوٹی ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. جب ابراہیم نارے نمرود میں تھے نا تو جبریل جانے لگا اللہ کی بارگاہ میں، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا اللہ کا حاجت ہو، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کس سے؟ تجھ سے؟ کہا نہیں اللہ سے، کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے. کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جانتا ہے مجھے کیا حاجت ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب حضرت علیہ السلام کو وہ بات یاد آ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دادا، میرے بزرگ، میرے جد امجد سے تو نے کہا تھا نا کہ اللہ کا حاجت تو میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا. جبریل نے کہا جی میں نے کہا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا پھر او ابراہیم دا پتر وہ تھے چلے جیتے تو نہیں. اللہ کا حاجت بتا تیری کیا وہاں سے منوا کے لاؤ. میرے نبی کے امتیوں ذرا اس حاجت کو سمجھنا. 600 کروڑ کا مالک جبریل، قطب سماویہ کا حافظ جبریل، ہر نبی کا صحابی جبریل، جنت کی گلیوں کی سیر کرنے والا جبریل، ہر نبی کا دیدار کرنے والا جبریل، اللہ کے پیغام نبیوں تک پہنچانے والا جبریل، نبیوں کے پیغام اللہ تک پہنچانے والا جبریل، نوریوں کا سردار جبریل، فرشتوں کا سردار جبریل، رسول فرشتہ جبریل، معصوم عن الخطا فرشتہ جبریل، سدرہ پہ رہنے والا سدرۃ المنتہا جو انتہا ہے، نہ اوپر کوئی جا سکتا ہے وہاں سے، نہ اوپر سے کوئی چیز اس کو کراس کر کے نیچے آ سکتی ہے. وہاں رہنے والا جبریل اتنی تیزی دکھانے والا کہ خلیل بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے، جنت سے دھوکہ دے کے ہاتھ پکڑتا بھی نہیں، روکتا بھی نہیں، آ کے اسماعیل کو نکال کے دھوکہ رکھتا ہے. یوسف کنویں میں گرائے جا رہے ہیں، رسی کاٹی جا رہی ہے، اتنی سپیڈ اس جبریل کی سدرہ سے چلتا ہے. وہاں رسی کٹ گئی، یہاں پر بچھا کے یوسف کو اوپر اٹھانے والا جبریل. آج جب حضور نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے، اتنی شانوں والا جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی منظوری کروا کے آئیے گا. کیا منظوری؟ عرض کی آقا جب آپ کی گناہگار امت جہنم کی پل سے قیامت والے دن گزرے اس وقت مجھے حکم ہو میں اپنے پروں کو کھوڑ کے جہنم کو ڈھانپ لوں، آپ کا غلام میرے پروں پہ پیر رکھ کے جنت داخل ہوتا ہے. ناز کرو اپنے مقدر پر. کون ہے یہاں مجھے کھڑا ہو کے بتائے ہم نے کہا تھا یا اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا. سبحان اللہ. مانگا تھا یہ اللہ نے اعزاز پہ مانگے عطا کیا. غلامی مصطفیٰ پہ ناز کیا کرو، حضور کی غلامی پہ رشک کیا کرو کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبی دعا کرتے تھے ہمیں تو رب نے وہ معبود پہ مانگی عطا کیا. پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے، نام آقا تیرا
مسکین صدا دیتا ہے، یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اپنا معبود کسے کون بھلا دیتا ہے؟ ہم نے مانگا نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اور جبریل نے کہا پر کھول، آپ کا غلام میرے پروں کے اوپر سے پیر رکھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے ہمیں خودگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، امتی فریاد کرے پریشانی کے عالم میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کو پتہ نہ چلے. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں جبریل کیا خواہش کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جبریل نے خواہش کی اور قیامت کا دن پھر ایسے ہی ہوگا. سبحان اللہ. منی گئی نا جڑی حضور کے سامنے پیش کر دی گئی. واہ کیا جلد و کرم ہے شاید بدلا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں تو نہ ہے ہی نہیں. تو پھر جس نبی کے دیکھنے سے وہ قبلے بدل دے، تو جب نبی نے مانگا ہوگا تو وہاں تو انکار کی گنجائش ہی نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے پھر جب اگلا سفر شروع ہوا نا تو رف رف ایک نور کا بچھونا، رف رف ایک نور کا بچھونا میرے لیے لایا گیا. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اگلا سفر شروع ہو رہا ہے میں عرش پہ پہنچا. عرش کے پاس پہنچا نا حضور علیہ السلام فرماتا مجھے تنہائی محسوس ہوئی تو اس کی حیبت کا جلال میرے دل پہ غالب آ گیا. تو پھر میں نے ایسے اوپر دیکھا، اوپر سے ایک قطرہ ٹپکا، وہ قطرہ نیچے آ رہا ہے تو میں نے اپنا منہ دہن مبارک کھول دیا، وہ قطرہ میری زبان پہ آیا. آقا کریم فرماتا ہے جب وہ قطرہ میری زبان پہ آیا دنیا کی کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو اللہ نے مجھ سے چھپائی ہو، ہر چیز میرے سامنے. اللہ کی کل مخلوق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، ہر چیز میرے سامنے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا میں نے جب تنہائی محسوس کی نا پھر جب اگلا سفر میں کر رہا ہوں. اچھا ایک بات اور یہاں روک کے کر دوں، عرش پر حضور تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرش مولا عرش پر حضور تھے. عرش کو عرش اس لیے کہتے ہیں وہ سب سے بلند ہے. عرش کا ایک معنی ہے کہ یہ سب سے بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس لیے اس کو عرش کہتے ہیں. اگر سب سے اونچی جگہ کو عرش کہتے ہیں تو یہ عرش نیچے حضور کا قدم اوپر، بتاؤ پھر عرش کون ہوا؟ پھر عرش کون ہوا؟ اچھا یہاں کیونکہ عرش کی تو بلندی کی حد ہے، میرے نبی کی بلندی کی حد ہی کوئی نہیں. 12 آبادہ بلندہ رجا یہاں تو بلندی کی حد ہی نہیں کہ کتنی بلندی ہے، اس کی حد بندی بیانے کی نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر جب اگلا سفر شروع ہوا نا پھر مجھے تنہائی محسوس ہوئی تو مجھے آواز آئی کف یا محمد، اے محمد ٹھہریے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، آواز ابو بکر صدیق کی. بولو بولو سنیے علی زبان ہے. آواز ابو بکر صدیق کی تھی جبکہ وہاں ابو بکر نہیں تھے. وہاں علماء فرماتے ہیں ایک فرشتے کی آواز ابو بکر کے مشابہ کرنا دے. اس کی مسئلہ ہے جب موسیٰ طور پہ کلام کرنے کے لیے گئے ان کی معراج تھی تو کلام کا آغاز کہاں سے ہوا پتہ آپ کو؟ کلام کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ لے کے جب کھڑے ہوئے تو آواز آئی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، گالے تو چھو لے کہ تیرے سجے آتش کی ہے. اب بات تو موسیٰ سے کرنی تھی، درمیان میں ڈنڈا کیوں آیا؟ سمجھو نا، سمجھ کے سبحان اللہ کو بھئی بات جناب موسیٰ سے کرنی تھی اللہ نے تو ڈنڈے کا ذکر کیوں آیا؟ ڈنڈے کا ذکر اس لیے آیا علماء فرماتے ہیں موسیٰ کو ڈنڈے سے انس تھا. انس سمجھتے ہیں نا، رغبت تھی، انس تھا، اداؤ سی، اس ڈنڈے میں کئی کمالات تھے اس لیے ڈنڈے سے انس تھا. موسیٰ کے ساتھ جب معراج میں رب کا کلام ہو رہا ہے اس بات سے آواز ہو رہا ہے جس سے موسیٰ کو انس تھا. جب رب اپنا دیدار
سے کیا کوئی یہ سمجھے تیری سرحد ہے کہاں تک پہنچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک ماشاءاللہ اب آوازیں آ رہی ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں آواز آئی ابو بکر کی آواز میں کف یا محمد ان ربک یصلی اے محمد ٹھہریے آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے اب حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ان ربک یصلی نماز اللہ تو پڑھتا ہی نہیں اس کا معنی کیا بنے گا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پھر آواز آئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ اے پیارے حبیب وہ ذات اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں سونے رب درود بھیج رہے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر آوازیں بڑھتی گئی آواز آتی ہے اذن منی سونیا قریبا سونیا اور قریبا اے پیارے اور قریبا بڑے محمد قریب و احمد بڑے محمد قریب و احمد قریب آسر برے ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے عظیم البرکت نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز کہیں تو وہ جوش لنگرانی کہیں تقاضے وصال کے کہیں تو تھا وہ جوش لنگرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے میرا دل کرتا میں دو چار شعر حضرت دے ٹائم نہیں دیکھتے توجہ سے ذرا بڑا خوبصورت شعر تھے لوگ عقلاں دا استعمال کر رہے کہ میں تے آئے کہ میں تے کتنے تک پہنچا حضرت کیا فرما رہے خیرت سے کہہ دو خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں شیری مجبوری کی وجہ سے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے یہاں پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے سنیے گمان امام کے جھوٹے گمان امام کے جھوٹے نطق تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو گمان
صدقہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے یہ سورج چاند یہ جو ان کی چمک ہے نا یہ حضور کی نورانیت کی خیرات کیونکہ یہ صرف آفتاب ہے میرا نبی سراج منیرہ صرف چمکنے والا نہیں چمکانے والا سورج اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے الفاظ دیکھو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے نہانے میں جو بابری دے باپرے الفاظہ تو میں صدقے جاؤں نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے آگے نہیں سنیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون بھئی پیر مبارک دھوتے گئے نا تو جڑا پانی آیا مستعمل ہوتا بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تجلی حق کا سہرہ سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور مہمان ہے نا گلپاشی ہوگی اب حضور کا استقبال فرشتے کیسے کر رہے ہیں تجلی حق کا سہرہ سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پریڈ جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے حاضرین اکرام اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آواز آتی ادنو منی سنیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک پیر چکا فاصلہ پتہ کتنا ایک قدم تھے ایک قدم اٹھاتا ہوں ہر قدم پہ اتنا فاصلہ تھا جتنا میں مسجد اقصی سے وہاں تک طے کر کے تمہارے امکان کے جھوٹے تو تم اول آخر کے پھیر رہے حضور فرماتے ہیں پھر وہ حجابات کتنے تھے جو میں ایک قدم پہ اتنا سفر کرتا تھا 70,000 حجابات تھے میں ہر ایک کو طے کرتا جائے پھر آواز آتی ہے ادنو منی سویا اور میرے ادنو منی اور قریبا ادنو منی اور قریبا ادنو منی اور میرے اس قدر حضور قریب ہوئے قرآن کہتا فقان قاب قوسین مثل دو کمانوں کے اس کے جلوے اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا یا مثل دو کمانوں کے
جب کمان کو کھینچا جائے تو پھر اس کے دو کونے سرے جڑتے ہیں مثل دو کمانوں کے، لیکن یہاں اتفاق نہیں فرمایا۔ بعض نے ترجمہ کیا یہ جو بھویں ہیں نا ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے مثل اس کے، لیکن یہاں روکا نہیں کہ اگر اے بھربٹے ہوں تے لوگے بھی نہ دیکھن لگ جان انہاں دا فاصلہ زیادہ ہے دا تھوڑا ہے دا بالکل نال مل لیں، لیکن نہ اس چکر وچ کوئی نہ پڑے۔ رب فرمایا او ادنا، ہن ایتھے کوئی اگر کمینہ ناپ تول کرن لگے ایتھے اودی سوچ اپڑی نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہاں سے گزرنے والے بڑے ہیں یہاں ان کے حق کو ڈالے، کدھر سے آئے کدھر گئے۔ اتنے عقل کا استعمال نہ کرنا، ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے، عرش بھی پیچھے، کرسی بھی پیچھے، فرشتے بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، کتنے پہنچے کوئی دسے اتنے تے سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تو کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں زہرا کے بابا پہنچے۔ موسیٰ سے کہا فخلا نالین اتار دو، انکا بالواد المقدس طوا، آپ مقدس وادی میں ہیں۔ جب حبیب عرش پہ پہنچے نالین اتارنے لگے، فرمایا سجنہ نالین نہ اتار، یا اللہ موسیٰ کو خطاب ہوا اتار دے، وہ تو طوا کی وادی تھی، میں تو عرش پہ آیا ہوں۔ جواب ملا اے حبیب موسیٰ کے نالین اس لیے اتروائے کہ ان کے قدم ڈائریکٹ طور کی مٹی کو لگے اور ان کی عظمت میں اضافہ ہو۔ آپ نالین اس لیے نہ اتارے تاکہ آپ کی نالین کی خواب عرش پہ لگے، میرا عرش بھی عرش معلیٰ بن جائے۔ سبحان اللہ، ہر چیز پیچھے، سبحان اللہ، فقان اللہ بقاؤ سے نہیں ہو سے۔ علامہ سائن چشتی کے شعر میں آپ کو ایک بات سمجھا کہ یہ سبحان اللہ، پہلے میں نے اس کا مطلب پڑھا تھا کہ اپنے طالب سے مظلوم ملنے چلا آسمانوں کے راستے، دن یاد پڑے سجائے گئے نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پر ستارے بچھائے گئے، دن بھی پیچھے رہا رات پیچھے رہی، دن بھی پیچھے رہا رات پیچھے رہی، سارے نبیوں کی بات پیچھے رہی، سدرۃ المنتہا کرسی فلک سارے دولہ کے صدقے اتارے گئے، سدرۃ المنتہا کرسی فلک سارے دولہ کے صدقے آسمانوں کے راستے، ہر قدم پر ستارے بچھائے گئے۔ اب اکانا قاب قوسین او ادنا، شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے جملوں میں اس کی تشریح کی۔ شاعر کہتا ہے عشق تھا جوش میں، حسن تھا جوش میں، نہیں میں اتنی چھاڑ دینا، عشق تھا میراج دی گل ہے نا، تسی بھی میراج کرو عشق تھا جوش میں، حسن تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جلوہ کیا ہوش میں، عشق تھا جوش میں، حسن تھا جوش میں، عشق تھا جوش میں، حسن تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جلوہ کیا
دونوں کوسوں کے ملتے کنارے گئے دونوں کوسوں کے ملتے یہ اعزاز میرے نبی کے سوا کسی کو نہ ملا یہ مرتبہ میرے نبی کے سوا کسی کو نہ ملا اگر اردو کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ بڑے مشکل الفاظ تھے میں پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ تیرے آمد پہلا جو آئے نبی شان من آیا نبی ورا ورا تیرے قدمان دے جوڑے دی عظمت اتوں عرش آزم دیوارے نیارے گئے عرش آزم دیوارے اور زلف واللیل کوثر چدھو کے جدو تو ودا نال چھڑیاں تے قطرے گرے تے سمجھے لٹ القدر لئی میں تے سمجھے لٹ القدر لئی عرش آزم کو پڑھ کے ستارے گرے شہر یارا حسینہ کی شادی دیا تیرے صدقے دو عالم سکھارے گئے تیری جو نظر اٹھے کئی سونے اگلے پچھلے زمانے اوے ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا سکدوں اس ملے پتھر لال دے پانیوں بکدے پھل کڈیاں نال نہ تلدے جو اسرار حضور دے کھلے اور کدے نہیں کھلدے آزم او عرشاں تے پھردا اساں گلیاں دے وچ رلدے اوے عقل کے گھڑیا ترازو پہ نہ تولنا وہ بڑی اونچی شان ہے وہ بڑا اونچا مقام ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ رات میرا جسر مانا تائی رب دلہن وانگ سجایا سارے جلوے اکٹھے کر کے